بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کے پوتے حامد جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیسے ہوئی۔ حامد جن نے کس نبی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا؟ کیا حامد جن اب تک زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تاہم پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے تو جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامد بن حمیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دونوں قبیل نے حبیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سب کو دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ اے حامہ، اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ ام یتساءلون، سورۃ اذا الشمس اور قل ھو اللہ احد سکھائی، اور فرمایا، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا، ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 صورتیں سکھائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا